السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کیسے سال 2024 کے اندر ٹیررسٹ وائلنس جو ہے اس کی فریکوینسی، اس کی انٹینسٹی انکریز ہوئی۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کا پپس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ ہے، اس کے سٹیٹس، اس نے ایک ڈیٹا کمپائل کیا سامنے رکھوں تو اس کے مطابق تقریباً جو ٹیررسٹ وائلنس ہے 60 to 70% انکریز ہوا سال 2024 کے اندر۔ اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے جو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 169 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جاتے رہے۔ اس کے ساتھ جو ٹوٹل اس قسم کے جو آپریشنز تھے اس کا حجم بنتا ہے 59,000 پلس اپروکسیمیٹلی جو ہم نے آپریشنز کیے، اور کامیاب آپریشنز ہم نے کیے سال 2024 کے اندر۔ اور اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 925 خوارج یا دہشت گرد جو ہے ان کو ہم نے جانب حاصل کیا۔ اس کے اندر 73 انتہائی مطلوب ترین دہشت گرد بھی موجود تھے، اور 14 مطلوب ترین دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کے قومی دھارے میں شمولیت کو فوقیت دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 2 خودکش بمبار جو تھے ان کو بھی ہم نے جو ہے گرفتار کیا، اور ایک بڑی تباہی سے جو ہے ملک کو بچا لیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہم نے کرم کے حالات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے کسی کو کوئی ہے ایسا ایکٹر کہ جس کو کرم کا امن پسند نہیں آ رہا، وہ کون سے مسکرینٹس ہیں؟ پھر پاکستان نے جو ہے وہ کراس بارڈر سٹرائکس کی افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سیف ہیونز کے اوپر، جب ہمارے 16 جوانوں کی شہادت ہوئی شمالی وزیرستان کے اندر، تو اس کے جواب میں بھی جو ہے افغان طالبان رجیم نے بجائے اس کے کہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کریں، انہوں نے مزید دہشت گردوں کو شہ دی، اور بلکہ ان کی جانب سے ایک بڑا ہی آؤٹ ریجیس بیان سامنے آیا کہ جو ٹی ٹی پی خوارج ہیں یہ تو ہمارے گیسٹ ہیں۔ تو پاکستان اس کے جو ہے وہ ایک بڑے ڈفرینٹ قسم کے تھریٹ پرسیپشن سینیریو کے اندر موجود ہے۔ ہمارے سیکیورٹی ڈائنامکس جو ہے بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ ٹیرر پراکسیز جو ہیں یہ لینئر آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے پیچھے بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دشمن ممالک کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے ہتھیار ہوتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کیسے آئندہ آنے والے سال 2025 کے اندر ان تمام تھریٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہماری آپریشنل کیپیبلٹی کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا یہاں پر بہت بہت شکریہ۔ سر، ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سال 2024 جو تھا بڑا وائلنٹ تھا، اس کی انٹینسٹی جو تھی بڑی خوفناک تھی، چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سال 2024 کے بعد سال 2014 کے بعد اس وقت جو ہے اس سال کے اندر جو گزشتہ سال گزرا، ہم نے سب سے زیادہ اپنے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیاں دیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سال بھی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو ہے 20% کائنیٹک ہوتا ہے اور 80% اپروکسیمیٹلی نان کائنیٹک مینز ہوتا ہے، کیا ابھی بھی ہمیں جو ہے کائنیٹک مینز پر ہی یہ والا سال بھی گزارنا پڑے گا؟ دیکھیے، یہ آپ نے خود ابتدائیے میں یہ بتایا ہے کہ مختلف تھنک ٹینکس نے جو نمبرز کیلکولیٹ کیے ہیں اس کے مطابق جو میں نے کچھ تھنک ٹینکس کا مطالعہ کیا تو 280% اضافہ ہوا ہے اس سال کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ 572 اٹیک تھے جو لاسٹ ایئر تھے، اور اس سال 2173 حملے ہوئے، اور 238% کیجولٹی ریشو میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی بھی پریس کانفرنس تھی، اس نے کچھ اعداد و شمار انہوں نے دیے، اور ان کے مطابق بھی 383 غالباً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہماری وہ لاسز تھے، جو ایک بہت بڑا یہ لاس ہے۔ مگر اس ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جو 59,000 آئی وی اوز ہوئے، اور ڈیلی بیسس پہ 100 سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور ان کی بھی کتنی انوالومنٹ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اور کون برنٹ لے رہا ہے اور کون برنٹ نہیں لے رہا، یہاں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ڈسکنیکٹ اور ولنریبلٹی یہ ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل اونرشپ اور سیریسنس ہونی چاہیے، وہ ڈائمینشن مسنگ ہے۔ بیکاز یہ آپ چیریٹ کو ایک سائڈ سے آپ نے ایک گھوڑا لگایا ہوا ہے جو بہت تیز بھاگ رہا ہے اور دوسرا آہستہ بھاگ رہا ہے، تو وہ کام بنے گا نہیں، کیونکہ ایک کائنیٹک اور ملٹری وہ تو ایریا کو سینیٹائز کر دیتے ہیں، مگر اگر اس کی بنیادی جو ریزنز ہیں اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور دیگر جو ڈائمینشنز ہیں اور دیگر ادارے جنہوں نے اسٹیپ ان کرنا ہے وہ نہیں کام کریں گے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہی یہ ایسکیلیشن ہوئی ہے۔ دوسرا اس کے ایکسٹرنل آپ نے خود ڈائمینشنز کی طرف اشارہ کیا ہے۔
افغانستان میں عبوری حکومت، اس کا کردار، پھر کچھ عالمی عوامل ہیں، گلوبل پاور کمپٹیشن ہے، کچھ انیمیکل فورسز ہیں جو پاکستان میں کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لائک سی پیک اس کو ایک ایڈورسیریل اینگل سے دیکھتی ہیں اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کے در پہ ہیں. پھر وہ بھارت ایک تصویراتی حلیف بنا ہوا ہے، اس کو بڑا خوشی ہے کہ وہ اس علاقے میں ایک جینڈ آمے یا ریجنل سروگیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. اور ہیپیلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو گلوبل ساؤتھ ہونے کا اس کا لیڈرشپ کا دعویٰ بھی کرتا ہے، پریٹینشنز بھی ہیں، سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کی خواہش بھی ہے، مگر در حقیقت اس کے کسی نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. اور پاکستان میں اس نے ایک اسیسینیشنز کا بھی ایک کیمپین شروع کیا ہوا ہے. بلوچستان کے پی میں ڈی اسٹیبلائزیشن بھی کر رہا ہے، انڈائریکٹ پراکسیز کے ذریعے ٹی ٹی وی کی مدد بھی کر رہا ہے. اور اب کچھ خبریں ہیں کہ جس کے مطابق کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ وہ ڈائریکٹ ڈسبرسمنٹس ہو رہی ہیں تحریک طالبان پاکستان کو بھارتی راہ کی جانب سے. اچھا، آپ نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو واشنگٹن پوسٹ کی جس رپورٹ کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ جس میں اسیسینیشن پلاٹس جو ہے وہ ڈی بنک کیے گئے ہیں جو انڈیا کے حوالے سے ہیں، اور کینیڈا کے ساتھ ان کا کمپلیٹ ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہوا ہی اسی وجہ سے تھا. ایون یو ایس جو تھا اس نے بھی باقاعدہ کیٹیگوریکلی یہ نقطہ اٹھایا کہ کیسے انڈیا یو ایس کے اندر اس کی سرزمین کے اوپر بھی ایک اسیسینیشن پلاٹ فائل ہوا. پاکستان نے متعدد بار رو اور این ڈی ایس کے حوالے سے، ان کے نیکسس کے حوالے سے جو ڈوزیئر بھی پیش کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور یہ جو ہماری ٹیرر فائنینسنگ جو انڈیا کی جانب سے جو دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود، پراپر کنکریٹ ایویڈنس پریزنٹ کیے جانے کے باوجود، نہ تو انڈیا جو ہے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹنگ میں آتا ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل سینکشن اس کے میزائل پروگرام کے اوپر لگتی ہیں. سینکشنز اگر لگنی ہے تو پاکستان کے بیلسٹک میزائل ڈلیوری سسٹم کے اوپر لگنی ہے. ایف اے ٹی ایف نے بھی آرم ٹوئسٹنگ پاکستان کی ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کرنی ہے. تو انڈیا جو ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کب اکاؤنٹیبل کرے گی؟ دیکھیے، اس کو ان جیو پولیٹیکل معروضی حالات میں تو نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجک حلیف ہے ایک گلوبل پاور کے خلاف ایک گلوبل پاور کی معاونت میں، اور اس کی وجہ سے وہ عالمی قوتیں صرف نظر کر رہی ہیں. حالانکہ اس نے ایک جو یو ایس کلوزسٹ ایلائی ہے کینیڈا، اس کی سرزمین پہ اسیسینیشنز کی ہیں. ہردیپ سنگھ نجار کا جو کیس ہے وہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے بڑی کرج دکھائی ہے، بیکاز انڈین لابی بڑی متحرک ہے کینیڈا میں بھی، اور اس کو دیگر لابیز کا بھی تعاون حاصل ہے. مگر کینیڈا نے بڑا کلیئرلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بھارت کے ساتھ ان کے معاملات، مگر اس کے باوجود دیکھیے انٹرنیشنل لا آپشنز بڑی محدود ہیں. یہ جو اسیسینیشن کی لہر ہوتی ہے، اگر کوئی ایک ملک ریزورٹ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے طریقے یا تو اس کو بائیلیٹرلی یا ملٹی لیٹرلی، یا اس کو کوئی پیئنگ بیک ان دا سیم کوائن کے ساتھ آپ ڈیل کریں تو وہ سمجھتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کیونکہ انٹرنیشنل لا از اے ویری افیڈ باڈی، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کیس ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لائک انٹرنیشنل کونوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کی آرٹیکل 6 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. مگر اس کے فرسٹ پروٹوکول جو ہے اس کا آرٹیکل 5 ہے غالباً، اس کا انڈیا ممبر نہیں ہے، وہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو ہم اس کو اگر لے جائیں گے تو وہ ان کے جو لائرز ہیں ادھر سے ریگل آؤٹ کر لیں گے. پھر اس کو ہم ہیومن رائٹس جو کونسل ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ اس کی کوگنیسنس لے سکتی ہے، ہمیں وہاں بھی لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک انڈیویجول اسیسینیشن. یہ آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ چونکہ ڈیفینیٹلی انڈیا از آلسو ویجنگ اے لا فیئر اگینسٹ اس، تو ہمیں بھی اس طریقے سے جو مقدمات انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل فورمز کو جو ہے وہ جگانا ہوگا انڈیا کے خلاف. اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا باقاعدہ طور پر کہ یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس جن کو جو ہے دوبارہ پاکستان میں لا کر بسایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ایک محاذ پاکستان میں کھول لیا. تو وہ جو ہمارا ایک ڈیسیژن تھا اس کی قیمت ہمارے جوانوں نے اپنے خون سے ادا کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم ڈیمیج کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ بیکاز اس پالیسی کا امپیکٹ تو ہمارے سامنے، ہم نے کتنے جوانوں کی شہادتیں دی لاسٹ ایئر. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، کس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں کہ اس پالیسی کا خمیازہ کیا ہمیں آئندہ آنے والے سال میں اور آگے آئندہ آنے والی دہائیوں تک کیا بھگتنا پڑے گا؟ نہیں، آئی ہوپ کہ دہائیوں تک تو شاید نہ ہو، بٹ ابھی تو ہو رہا ہے. اور اس کے امپیکٹ یہ جو امریکی انخلا کے بعد سے ہم نے محسوس کیا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اسپیس ملی. جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا وہ
اس کے اپالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس کو اگر مکمل ہونے دیا جاتا تو یہ چوتھی فیز پہ رک گیا تھا، 5واں فیز بھی تھا تو ہم کچھ کر سکتے تھے، مگر وہ ان دا ریلم آف کنجیکچر ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ آئے، ان کو اسپیس ملی جو ہماری ٹرائبس تھیں، جو ہم ان ٹرائبس کی مدد سے یہ جنگ جیتے تھے دہشت گردی کے خلاف۔ اب انہی ٹرائبس میں وہ لوگ آ کے اگر رہتے ہیں تو وہ ان کا اعتماد ہم پہ متزلزل ہوا ہے۔ جو ٹرائبس مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کا یہاں سے صفایا کر دیا گیا ہے، اب آپ نے ان کو اسپیس دے دی ہے تو ہم دوبارہ آپ پہ کیسے ٹرسٹ کریں۔ اور دوسرا انہوں نے آ کے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، وہ پھیل گئے ہیں، اب لوگوں میں بھی خوف ہے، ان کے نیٹ ورک کچھ چھپ گئے ہیں، کچھ سلیپر سیلز کی صورت میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ جو ایک ٹی ٹی پی فرینڈلی گورنمنٹ افغان عبوری حکومت آ گئی ہے، اس سے بھی ان کو بہت زیادہ ایک تقویت ملی ہے۔ تو یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ اسپائک آیا ہے، بٹ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ دہائیوں تک چلے گا، اس کو ہمیں جلدی ختم کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کا تدارک ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب، جیسے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے جو ہے کراس بارڈر اسٹرائکس ٹی ٹی وی سیف ہیونس کے اوپر پکتیاکا کے اندر افغانستان کے اندر گھس کر ہم نے کی ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ کیسے افغان طالبان رجیم جو ہے کہ ہماری کسی بھی جو ہم جو بھی ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے تھے کہ آپ ان دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف یوز نہ ہونے دیں، ان کو پناہ نہ دیں، انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ جب پاکستان اسٹرائکس بھی کرتا ہے اس کے بعد جو وہاں سے ایک بیان یہ بھی آتا ہے کہ یہ تو ہمارے گیسٹ ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا اس کیا مطلب کہ ریڈیکل شفٹ ہونا چاہیے ہماری افغان پالیسی کے اندر اس وقت، اور اگر ریڈیکل شفٹ ہو تو کس قسم کا ہو؟ جی دیکھیے، وہ مولا خیر خواہ کی بڑی آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے ان کے خلاف وہ حملہ کیا ہے تو یہاں پہ حملہ تصور ہوگا اور ہم حق محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حملے اپنی طرف سے، ان کے میڈیا برسرک ہو گیا، اور انڈین میڈیا کہ جی افغانستان حملہ کرنے والا ہے، اس نے حملہ کر دیا ہے، اس نے پوسٹیں لے لی ہیں، در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوا۔ افغان جو حکومت ہے اس وقت اور جس طریقے سے ان کی اکنامک اور ملٹری سچویشن ہے، وہ اس قسم کی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے تو ایکٹیویٹ ان کو کر سکتے ہیں گڑبڑ، مگر وہ کنونشنل وار میں کبھی پاکستان پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ وہ ان کی استطاعت ہے، اور یہ ساری غلط خبریں ہیں۔ یس، پاکستان نے تو تنگ آ کے حملہ کیا تمام جو ڈپلومیٹک آپشنز کو ایگزاسٹ کر کے، اور نہ صرف یہ حملہ ہے بلکہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو انٹیلیجنس مینس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں ٹو نیوٹرلائز دوز ہو آر اٹیکنگ یو آن اے فارن سوائل۔ اب اس کے انٹرنیشنل لاء کا یہ ہے کہ بائیلیٹرل ہونا چاہیے آپ کی ٹریٹی، جس طرح کہ سیریا اور ترکی میں ہے، اور اس کی گار میں ترکی نے ایک وہاں پہ سیکورٹی زون قائم کیا، ہماری تو ایسی کوئی ٹریٹی نہیں ہے۔ اب طالبان حکومت اگر فرینڈلی ہوتی تو وہ ہم سے ایسی ٹریٹی کر لیتی کہ بھئی اگر ان کے قابو نہیں آ رہے تو ہم ان کو جا کے اسٹرائک کریں، مگر ایسا نہیں ہے، تو ہمیں کمپل ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی کے لیے وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے 2-3 کہ ایک تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو اپرچونٹی ٹارگٹ تھا اس پہ خبر یہی ہے کہ یہ ایک، اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک جو تھا جٹ تھا یا کچھ سم تھنگ، جس کا نام نان افغان تھا، جو ان کی میڈیا کا ہیڈ تھا ٹی ٹی پی کا، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، تو اس کو اٹیک کرنا وہ لازم تھا۔ تو اس پہ اگر حملہ ہوا اور ان بیسس کی طرف پاکستان نے اسٹرائک کیا جہاں سے یہ لگاتار یہ ایک پرشین ویل کی طرح ان کی سپورٹ چلتی آ رہی ہے، تو پاکستان اس میں حق بجانب ہے۔ اب اس میں کولیٹرل ڈیمیج بدقسمتی سے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اتنے ان کی کوئی مورل اسکروپلز یا کوامز نہیں ہوتے، تو یہ جا کے خواتین کو بھی شیلڈ بنا لیتے ہیں، بچوں کو بھی شیلڈ بناتے ہیں، کہنے کو یہ بڑی بہادری دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو وارئر کا ایک پرسونا دیتے ہیں، اور در حقیقت یہ اتنے بزدل ہیں کہ خواتین اور بچوں میں پناہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ فیس ٹو فیس آئیں اور آ کے لڑائی کریں، اگر آپ میں اتنا کریج، اتنی ہمت آپ کے اندر ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہم نے دیکھا کہ کیسے افغان اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مطلب کہ ان اشیمڈلی کیسے جو ہے وہ ڈیوڈ لائن کو ہائپوتھیٹیکل لائن قرار دیتے ہیں اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر،
تو پھر جو ہے وہ کیا پاکستان جو ہے واخان کا جو کوریڈور ہے پھر تو انگریز کے دور میں تو پھر اس کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ معاہدہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے نلیفائی ہو گئی انگریزوں کی جانے کے بعد تو پھر واخان کوریڈور جو ہے اس کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا. دیکھیے یہ ایشو جو ہے نا یہ نان ایشو ہے, وہ کاسٹ ان اسٹون ہے. ایز اے لیگیٹی اسٹیٹ آف برٹش انڈین ایمپائر پاکستان انہیریٹس آل دوز ٹریٹیز. جو ٹریٹی امیر عبد الرحمان نے کی ہوئی ہے اور ٹریٹی آف گندمک کے بعد یہ چیز سیٹلڈ ہے. اور انٹرنیشنل کووننٹ آن سکسیشن آف اسٹیٹس ہے وہ اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. اس پہ پورا باڈی آف لا ہے جس پہ اٹ از اے سیٹلڈ ایشو. وہ صرف افغان ایریڈنٹزم کو ہوا دینے کے لیے کبھی کبھی افغان نیشنلزم کو تقویت دینے کے لیے وہ ہر بات یہ کرتے ہیں. اور لوگوں کو بھی معلوم ہے ابھی یہ جو اٹیک ہوئے تھے پاکستان کے تو کرم کے علاقے میں 600 کے لگ بھگ جو وہاں کے مقامی آبادی تھی اس نے طالبان کو متعاون کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ادھر پاکستان میں دہشت گردی آپ کرتے ہیں تو ادھر ہم پہ حملے ہوتے ہیں. اب وہ پریشر طالبان اب حکومت پہ آ رہا ہے کہ ان کی پاپولیشن بھی ابھی خلاف ہو رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کرتے ہیں, ہم پہ بھی اس کا فال آؤٹ آتا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں. واخان کا بھی یہی ایشو ہے. واخان میں پاکستان جو ہے وہ تاجکستان کے ساتھ روابط چاہتا ہے اور آئی ایم شیور افغانستان کی حکومت اس میں کوآپریٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے تاجکستان کے ساتھ جو ہے ہم لوگ تاجکستان ایک ایسا ملک ہے جو کیٹیگوریکلی جو ہے افغان طالبان گورنمنٹ کی باقاعدہ مخالفت کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, ان کا بہت بڑا مخالف ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس کے تعلقات جو ہے تاجکستان کے ساتھ, چونکہ ہمیں ڈیفینیٹلی ان سے بجلی بھی چاہیے, ان کے ساتھ ہم نے جو ٹریڈیشنل سلک روٹ تھا چائنا کے مفادات بھی ٹریڈ کے ساتھ وہاں پہ منسلک ہیں, تو پاکستان اور چائنا دونوں کے دونوں جو ہیں واخان کو ایسا ٹریڈ روٹ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ افغان طالبان تو اپنا ہی ہاؤس ان آرڈر کرنے کے اندر بالکل بھی سنجیدہ نہیں نظر آتے, تو اس وقت کیا ان تمام ریجنل ممالک کو جن کو دہشت گردی کا خطرہ بھی افغانستان سے, ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے کرنا پڑے گا کہ اگر جو ہے ناردرن الائنس ہے اگر اس کو بھی پاور میں لے کر آتے ہیں افغانستان کے اندر, اگر ان کو ایسا لیوریج بھی یوز کیا جائے تو کیا اس کے حوالے سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کی ایک افغان پالیسی ہونی چاہیے جو آئی ایم شیور ابھی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس کا ادراک ہے, وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں جتنے بھی نیبرز ہیں افغانستان کے ان کے ساتھ ایک کامن آؤٹ لک, کامن اسٹریٹجی وہ بنانی چاہیے, بیکاز ہم افغانستان کے بل بوتے پہ تو نہیں ایک اپنی حکمت عملی ترتیب دے سکتے, کیونکہ وہ تو ایک ایسی حکومت ہے جو ایک ٹرموائل میں ہے. اور ہم نے تاجکستان کو بھی اسی لیے ان سے روابط بڑھائیں بیکاز وی وانٹ, ان سے ہمارے تجارتی بھی ہونے چاہیے, ڈیفینس اور سیکورٹی نیڈس بھی ہیں ہماری, اور جو اس کے بعد ایز اے لیوریج یہ تعلقات ہم ایز اے لیوریج استعمال کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارا جو کوادریلیٹرل فورم ہے پاکستان, ایران اور چائنا, یہ 4 ممالک ہیں. اس کے بعد ماسکو فارمیٹ ہے جس میں آل دی امیجیٹ نیبرز ہیں, ترکی ہے, یو اے ای ہے, کوآپٹیڈ ممبرز ہیں. ان سب کا اپنا کردار ہے کہ طالبان پہ ایک خاص ان کے ساتھ پریشر ان پہ ڈالنا ڈپلومیٹکلی, اور ان پہ یہ واضح کرنا کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ علاقے کے لیے ایک پورا خطرہ ہے. تو تاجکستان کا جو وزٹ تھا وہ اس تناظر میں تھا اور اس سے لیوریجز پیدا ہوں گے, کیونکہ ہم پہلے ہم نے ناراض کیا ہوا تھا مختلف دھڑوں کو افغانستان میں, ہم نے اپنا سارا وزن اس کے پلڑے میں ڈالا ہوا تھا جو طالبان تھے, مگر انہوں نے ہمیں اس طریقے سے دے ہیو ناٹ ریسیپروکیٹڈ. تو ابھی ایک ہینڈز آف پالیسی ہے, وی وانٹ ٹو ٹریٹ افغانستان ایز اے ساورن کنٹری, اور ہم تمام دھڑوں کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اس سے ہمارے لیوریج بھی بڑھے گا اور دیٹ از ان اکارڈ ود آر انٹرنیشنل اوبلیگیشنز. اور ہم جیسے ایس سی او کا ریٹس فارمیٹ ہے ہم اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, چونکہ بیکاز یہ دہشت گردی سے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک ریجنل ایشو ہے.